بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں انسان آتا ہے، سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ انسان جیسے ہی دنیا میں جنم لیتا ہے، دنیا میں پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلا کام روتا ہے۔ اور رونا اس کا بہت ضروری ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو بچہ نہیں رو سکتا اس کو رلایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پھیپھڑے وغیرہ کھل جائیں۔ تو رونا لازمی ہے بچے کا، یعنی دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہی انسان کو رونا سکھایا گیا کہ رونا پڑے گا۔ لیکن جو انسان دنیا میں آگے بڑھتا جاتا ہے اور عمر کے لحاظ سے بھی جب بڑھتا جاتا ہے، تب شاید رونا اس کے لیے شرمندگی کی باعث بنتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں مرد کبھی بھی روتے نہیں ہیں، مرد کبھی بھی روتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں، مرد ہو کے رونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ قدرتی ایک ایسا نظام ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں، انسان رو ہی پڑتا ہے۔ مثلا بڑی محنت سے پیسہ کمایا ہو اور اچانک چلا جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان رو پڑتا ہے۔ کوئی بہت ہی قریبی ساتھی، اسپاؤس یا ماں باپ یا بیٹی یا بیٹا کوئی جوانی کے اندر اگر گزر جائے تو ماں باپ رو پڑتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رونے سے انسان کا غم ہلکا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے دانشمند ہو چکے ہیں، جو بڑے بڑے فلسفر ہو گئے ہیں، یا جو بڑے بڑے انسان ہو چکے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا کے مسائل کا مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ روے۔ رونا نہیں چاہیے، رونا انسان کی بزدلی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ جتنی بھی فلسفی آپ بتائیں یا جتنی بھی فلسفی آپ پڑھیں، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑتا ہے۔ بھلے آپ اس کو بزدل کہو، بھلے آپ اس کو نامرد کہو، لیکن جب ایسے لمحات آتے ہیں زندگی میں، زندگی کے کسی موڑ پر کوئی ایسا زخم لگتا ہے، جب کوئی ایسا درد ہوتا ہے، تو انسان کی آنکھیں نیم ہو جاتی ہے، آنکھیں بھر آتی ہے، اس لیے کہ پیدا ہوتے ہی اس نے رونا شروع کیا تھا، پیدا ہوتے ہی۔ لیکن مذہبی نقطہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں یا حدیثوں کا مطالعہ کریں یا سنت رسول کا مطالعہ کریں، بہت سی جگہ پر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں انسان کو رونا نہیں چاہیے، چاہے بہت بڑی قیامت کیوں نہ آ جائے۔ انسان کی آنکھوں میں سے آنسو نہیں ٹپکنا چاہیے دنیا کے خاطر، دنیا کے کسی نقصانات کے خاطر، چاہے اولاد کے چلے جانے کا نقصان ہو، چاہے ماں باپ کے چلے جانے کا نقصان ہو، چاہے کیسا بھی نقصان ہو، انسان کو ہمت رکھنی ہے، رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قطرے 2 ڈراپس بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔
ایک خون کا وہ قطرہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی بہت ساری معنی ہوگی کہ جب انسان جہاد پر جاتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے، تو اس جان کے نذرانے میں ایک ایک خون کا جو بوند ہے، جو ڈراپ ہے، جو قطرہ ہے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خون کا قطرہ بہت پسند ہے۔ اور دوسرا وہ آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی بخشش کے لیے روتا ہے، اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے، اپنی غفلتی کو یاد کر کے جو روتا ہے، اور اس کے آنکھ میں سے جو آنسو نکلتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اس لیے ایک اور حدیث کے اندر بھی فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ خدا کے خوف سے جس آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی آگ اس کے چہرے پہ حرام کر دے گا۔ ایک قطرے کے عوض اتنا بڑا بدلہ، ایک قطرے کے عوض کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے، آہوزاری کرے، اس کی قربت کے لیے روئے اور آہوزاری کرے، اور اس کی آنکھ سے ایک قطرہ نکلے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے چہرے پر دوزخ کی آگ حرام کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رونا، آپ تھوڑا کمپیر کر لیجئے، ایسے ہی دنیاوی طور پر بتاتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، وہ آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، یعنی میرا بچہ چھوٹا سا 2-3 سال کا، 4 سال کا، وہ کوئی کینڈی مانگ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دے رہا، وہ رونے لگتا ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ اور آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ جب بھی کوئی روتا ہے، عورت روتی ہے یا بچہ روتا ہے، انسان کا دل پگھل جاتا ہے، انسان کا دل پگھل جاتا ہے جب بھی کوئی روتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ عورت کے آنسو بڑے تیز ہوتے ہیں کہ جو انسان کے دل میں ہمدردی پیدا کر دیتے ہیں، تو بچے کو بھی روتا ہوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے بچے کی خواہش پوری کی جاتی ہے، یا بچے کو پٹایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، اور اس کو پیار دیا جاتا ہے۔ اب آپ اس تصویر کا دوسرا رخ لے لیجئے، ہمیں کچھ چاہیے اور ہم خدا کے بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، ہم خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگ کے ہم رو رہے ہیں۔ اب دعا میں بہت ساری چیزیں مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہو کہ ہمارے ماں باپ کی عمر دراز کر دے، یا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ کہتے ہوئے اگر ہم رو رہے ہیں تو آپ سوچئے، چونکہ آپ کا بیٹا آپ کے سامنے روتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس سے کئی گنا زیادہ پروردگار ہمارے لیے رحم دل بنتا ہے، پروردگار کو ہمارے اوپر بہت پیار آتا ہے، بہت پیار آتا ہے، شفقت کا ایک سمندر امٹ آتا ہے جب انسان اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
انسان کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ کئی فلسفر نے ایسے کہا کہ آپ دعا مانگتے ہو، مانگتے ہی چلے جاتے ہو، مانگتے ہی چلے جاتے ہو، آخر کیا وجہ ہے کہ جو چیز مانگ رہے ہو وہ مل نہیں رہی ہے؟ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں آپ کو مل نہیں رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اب وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور موضوع بہت سارے اس کے اندر آتے ہیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ہمارے لیے اچھا ہے کہ نہیں ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن اس سے ہٹ کر میں یہ بات کروں کہ ہم جو بار بار مانگتے ہیں ہم کو نہیں ملتا، بڑے بڑے جو درویش ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں ملتا کہ جب تم مانگتے ہو اللہ سے، اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہو، اللہ کو بڑی محبت آتی ہے، تو اللہ وہ فوراً نہیں دیتا آپ کو رولا رولا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ جب آپ آہوزاری کرتے ہیں، جب گریہ زاری کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت مزہ آ رہا ہے۔ تبھی تو ایک آنسو بھی نکلے تو اس کے چہرے پر آگ حرام کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان جتنا بھی رونا چاہے، جس قدر رونا چاہے رو سکتا ہے، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں۔ آنکھوں میں سے آنسو نکلے کہ نہ نکلے، لیکن دل روتا ہوا ہونا چاہیے، دل کے اندر سے وہ آواز نکلے۔ کوئی سنے کہ نہ سنے کوئی بات نہیں، کسی کو اچھی لگے کہ نہ اچھی لگے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب ایک انسان کو اس طرح سے گڑ گڑاتے دیکھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ راضی ہو گیا، اس کی رضا ہو گئی، تو بیڑا پار ہے آپ کا اور ہمارا۔ تو بعض اوقات انسان دنیا کو دکھانے کے لیے روتا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے۔ چونکہ موضوع تھوڑا بڑا ہے، اس لیے میں اس کو 2 حصوں میں ڈالتا ہوں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ جیو اور جینے دو۔